ایمان اور شاہویر کا رشتہ تو لگتا ہے پھر سے ٹھیک ہونے والا ہے۔ تبھی تو ایمان کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی اور اس کی ماں اسے کہہ دیتی ہے کہ تم اگر یہاں ہوگی تو مسکان کے رشتے پہ فرق پڑے گا۔ اسی وجہ سے شاید اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا کہ سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر بڑی بہن گھر میں کیوں بیٹھی ہے۔ اور ایمان بھی ایسی ہے کہ ماں کی اتنی سی بات پہ واپس منہ اٹھا کے سسرال چلی جاتی ہے، جہاں سے اسے دھکے مار کے نکال دیا گیا تھا۔ دیکھا جائے تو اس کی سگی پھپھو یا سگے ماموں نے بھی اس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، نہ ہی اتنے عرصے میں شاہویر کو اس کی غلطی کا احساس دلایا، ورنہ ماں باپ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے۔ اب تو ویسے بھی شاہویر خود بھی اپنی اس شادی سے تنگ ہے اور اسے مہانور کی حقیقت بھی پتہ چل گئی ہے۔ اگر آصف اور عنبر بیگم چاہتے تو شاہویر سے کہتے کہ اسی زندگی کے لیے تم نے ایمان کو چھوڑا تھا، چلو ابھی ایمان کے گھر چلو اور اسے معافی مانگ کے منا کے اس گھر میں واپس لے کے آؤ۔ لیکن نہیں، انہیں تو خود بھی لگتا ہے کہ ایمان کے جانے سے گھر میں سکون محسوس ہو رہا تھا، تو اللہ جانے کہ ایمان کو دنیا میں اور کوئی بھی ٹھکانہ دکھائی نہیں دیا، واپس اسی شاہویر کے گھر میں آ گئی ہے۔ حالانکہ اب تو اسے جاب میں بھی کافی ترقی مل گئی ہے، چاہتی تو اپنا کرائے پہ کوئی اچھا سا فلیٹ لے سکتی تھی، یا پھر ماں سے ہی کلیئرلی بات کرتی کہ مجھے شاہویر کے گھر میں نہیں جانا ہے، اگر آپ کے گھر میں میرے لیے جگہ تنگ پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ تو اس کی ماں آخر اسے کیوں جانے دیتی؟ لیکن ماں نے بھی ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ شاہویر کو وقت دو، اپنا رشتہ اس کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ کس رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے؟ رشتہ تو مہانور کے ساتھ شاہویر کی شادی ہوتے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب اگر یہ رشتہ ٹھیک بھی ہوگا تو وہ ایمان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف شاہویر کے لیے فائدہ ہوگا، کیونکہ ادھر مہانور کے ساتھ تو اس کی اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے۔ مہانور جو گھر کے کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتی، حالانکہ اس کا کوئی آن لائن بزنس بھی نہیں ہے، لیکن شاہویر کے سامنے یہی بہانہ کر دیتی ہے کہ میں تو اپنے آن لائن بزنس کو ہی ٹائم دے رہی ہوں۔ اب تو شاہویر کا بھی برداشت ختم ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون سا آن لائن بزنس ہے تمہارا جس میں سے آج تک 1 روپیہ بھی پروفٹ کا نہیں ملا مجھے؟ صرف پیسے لوٹ رہی ہو تم اس آن لائن بزنس کے نام پہ مجھ سے۔ اور ان کی اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے۔ مہانور کو تو ویسے ہی اس بات پہ بہت شدید غصہ آ رہا ہے جو ایمان واپس آ گئی ہے، اور پھر شاہویر کے ساتھ اپنا رشتہ بھی درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاہویر کے گھر والے تو پہلے ہی مہانور کو کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں پائے، اور ایمان کے اوپر تو وہ جان بھی چھڑکتے ہیں، کیونکہ وہ شاہویر کے بچے کی ماں جو ہے، ان کا سب سے پہلا پوتا، آخر دل میں تو اسی کے لیے ہی جگہ ہوگی۔ دوسری طرف فبیہا کی ماں کی حالت تو واقعی ہی بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ فبیہا تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ اس کی ساس اسے تسلی دیتی ہے کہ تم بے فکر رہو اور خدا سے دعا مانگو، یقیناً تمہاری ماں بالکل صحت مند ہو جائیں گی۔ لیکن فبیہا جانتی ہے کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہوں گی، وہ کافی عرصے سے بیمار تھیں، اور فبیہا جو کہ اپنی ماں کو سمجھتی ہی نہیں تھی بلکہ ان پہ ہی غصہ کرتی رہتی تھی، اب اسے بہت شدت سے اپنی ماں کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی ماں کے پاس ہی جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہیں کہ کیسا ہے میرا بیٹا، اپنی بہن کو تنگ تو نہیں کرتا؟ تو فبیہا جو کہ ہمیشہ زین سے چڑتی رہتی تھی اور ماں کو یہی تانے دیتی تھی کہ آپ کو بڑھاپے میں بچہ پیدا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ کو سنبھالنا ہی نہیں آتا ہے، اب وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور مجھے بالکل تنگ نہیں کرتا۔ اور یقیناً فبیہا یہ بھی بتائے گی کہ مہک آپی گھر میں اس کی وجہ سے بہت خوش رہنے لگی ہیں، کیونکہ مجھے تو زین کو سنبھالنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اس کی ساری ذمہ داری تو مہک آپی نے اپنے سر لے لی ہے۔ ویسے بھی ان کی زندگی میں بچے کی بہت زیادہ خواہش تھی جو کہ شاید زین کی بدولت پوری ہو رہی ہے، تو آپ ابھی زین کی طرف سے بالکل بے فکر رہیں، اور آپ کی طبیعت جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک زین کو میرے ساتھ ہی رہنے دیں۔ یہ بات سن کے تو فبیہا کی والدہ بھی بہت تسلی میں آ جائیں گی، اور فبیہا کے والد کو بھی یہ سن کے کافی تسلی ہوگی کہ اگر ان کی بیوی کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو زین بالکل بے سہارا نہیں ہوگا، بلکہ فبیہا کی فیملی میں ایسا کوئی ہے جو اس کا خیال بہت اچھے سے رکھ سکتا ہے۔ اصل سٹوری تو شاید شروع ہونے والی ہے فبیہا کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد، کیونکہ مہک کی اولاد کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ سارے ویورز کو میری طرح کہیں نہ کہیں اس بات کا انتظار تو ہوگا کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ مہک کی گود بھی بھر جائے،
کیونکہ مہک شاید دل کی بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر زندگی میں اس کے ساتھ ابھی تک تو سب کچھ ہی برا چلتا آ رہا ہے۔ پہلے اولاد کبھی نہیں ہو سکتی یہ نیوز مل گئی، اور اس کے بعد جب دوسرے ملک جانے کا چانس بنا تو سارے پیسے ہی لوٹے گئے۔ اب اگر مہک کی زندگی میں خوشی آ جائے گی تو یقیناً وہ اپنے بھائی کی زندگی میں بھی جن خوشیوں کے اوپر تالا لگانے پہ تلی ہوئی ہے اس سے بھی وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، اور خوشی خوشی راہم کا رشتہ مسکان کے لیے لے کے جائے گی۔ بہت برا ہوتا ہے جب ایمان ان دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے اللہ حافظ کہہ کے اپنے آفس کے لیے جاتی ہی ہے، اور پیچھے سے مہک اس کی برائیاں شروع کر دیتی ہے، اور آریان کے سامنے یہی کہتی ہے کہ مجھے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں، یقیناً اس کی بہن بھی اسی کی طرح کی خودسر ہوگی، جب اس کا جی چاہتا ہے یہاں سے چلی جاتی ہے اور جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتی ہے۔ اور ایمان دروازے کے پاس کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے۔ کتنا دل ٹوٹ جاتا ہے ایسے انسان کا، جب منہ پہ تو اسے اچھا کہا جائے لیکن پیچھے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں۔ لیکن یہاں جب آریان کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان اپنی گاڑی کی چابی لینے کے لیے واپس آئی ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ تم نے گاڑی کب لی؟ تب یہ ایمان بتاتی ہے کہ مجھے آفس والوں نے دی ہے، اور اب آریان مہک کا منہ بند کروانے کے لیے یہی کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اس نے زندگی میں کتنی ترقی حاصل کر لی ہے، اور زندگی میں کچھ بننے کے لیے انسان کو صرف دل کا صاف ہونا چاہیے، ایمان سے ہی کچھ سیکھ لو۔ مہک کو بھی یقیناً اپنی کی ہوئی باتوں پہ شرمندگی تو ہو ہی رہی ہوگی، اسی لیے انسان کو کسی کے پیچھے بھی ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے کہ اگر اس انسان کو پتہ چل جائے تو وہ ہرٹ ہو اور آپ کا رشتہ بالکل خراب ہو جائے، کیونکہ ہر بات کہیں نہ کہیں تو کھل ہی جاتی ہے۔ بہرحال ایمان کی گاڑی سے یقیناً سب سسرال والے امپریس تو بہت ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں شاہویر کو ابھی تک اس بات کا پتہ چلا ہے کہ نہیں۔ یہ سب سسرال والوں کو پتہ چلتا اور شاہویر کو بھی پتہ چلتا، ایسا تو ہم بھی چاہتے تھے، لیکن اس طرح ایمان مجبور ہو کے اسی گھر میں واپس آ جاتی ایسا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ جب ایمان کے والدین نے دل بڑا کر کے اسے کہہ دیا تھا کہ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تو انہیں اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی۔ مسکان کا جہاں نصیب لکھا ہوتا اس کا رشتہ آ جاتا۔ کیا ہی ہوتا اگر صاف بتا دیا جاتا کہ ایمان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی تھی اسی لیے ایمان واپس آ گئی ہے، تو کیا مسکان کا جو رشتہ آتا وہ اسی بات پہ ختم کر دیتے کہ اگر ہسبینڈ دوسری شادی کرے گا تو آپ اپنی بیٹی کو واپس بلا کے رکھ لیں گے، اور اگر ایسے ہی رشتے والے آتے تو اچھا ہوتا کہ وہ شادی کرنے سے پہلے ہی واپس چلے جاتے۔ مسکان کے لیے تو اتنا اچھا لڑکا راہم ہی موجود ہے جس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ مسکان سے شادی کرے گا، اور پھر اس کے سارے گھر والے تو مسکان کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہویر نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، وہ بھلا اس رشتے سے کیسے انکار کرتے۔ پتہ نہیں ایمان کی ماں کو ایسی کیا سوجھی کہ انہوں نے ایمان کو اتنا ہرٹ کر کے اسے واپس ہی بھیج دیا۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایمان کو واقعی ہی اس طرح شرمندہ کر کے سسرال میں بھیج دینا چاہیے تھا، یا پھر اگر شاہویر اور ایمان کو اینڈ پہ ملانا ہی تھا تو شاہویر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ ایمان سے معافی مانگ کے اس کے پاس آتا اور اسے منا کے اپنے گھر لے کے جاتا، نہ کہ یوں ایمان خود ہی اس کے پاس چلی جاتی۔ آپ کو ڈرامے کی یہ بات کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔